میں محمد اسلم صاحب ہاشمی، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، عرصہ 20 سال سے ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال میں پڑھا رہا ہوں۔ آج آپ کے سامنے حمد کی تدریس کے لیے حاضر ہوں۔ حمد کو ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ اس کا خلاصہ بھی لکھنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جب بھی کوئی سبق پڑھنے لگتے ہیں تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، بنیادی مقاصد، جن کو تدریسی مقاصد بھی کہا جاتا ہے، اور وہ اگر ہمارے پیش نظر رہیں تو پھر ہم سبق کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور اپنے کام کو زیادہ بہتر طور پر پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے بھی آج کے اس سبق کے کچھ مقاصد ہیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ حمد کی صنف سے واقف ہونا۔ نمبر 2، حمد کا مفہوم جان سکنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے بارے میں جاننا۔ اور نمبر 4، نئے الفاظ سیکھنا۔ حمد جو ہے وہ ایک شاعری کی صنف ہے، صنف کہتے ہیں قسم کو، اور حمد کا مفہوم کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جو انسان کو دنیا کی زندگی میں حاصل ہیں، ان کا ذکر بھی ہم نے اس حمد میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے الفاظ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ نئے الفاظ سے مراد ہے وہ مشکل الفاظ جو ہر سبق کے شروع میں دیے گئے ہوتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے ان مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ صحرا جو ہے وہ ایک ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں، ایک ایسی زمین کی قسم کو کہتے ہیں جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور اسی طرح گلشن باغ کو کہتے ہیں، اور پردے اٹھانے سے مراد روشنی پھیلانا۔ یہ جب ہم نعت کی حمد کی ریڈنگ کریں گے تو یہ سارے الفاظ اس میں آئیں گے۔ لبھانا ہے ایک لفظ۔ لبھانا کا مطلب دل کو اچھا لگنا، اپنی طرف دل کو کھینچنا، اور اس کے آخر میں جو ہے نا ایک لفظ دیا گیا ہے سبق کے شروع میں، ہراس معنی خوف، خطرہ۔ تو ہم سب سے پہلے اس حمد کو تحت اللفظ میں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو اس کا مختصر مفہوم بتایا جائے گا۔ جہاں معنی کی مزید ضرورت ہوئی، کوئی مشکل لفظ آ گیا تو اس کا معنی بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ تو سب سے پہلے حمد کی ریڈنگ کریں گے، پھر مفہوم سمجھیں گے، اس کے بعد پھر ہم نے خلاصہ کرنا ہے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگیں قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے،
لبھاتے ہیں شب میں وہ دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ہر بند کا پہلے مختصر مفہوم سمجھتے جائیں گے، پھر ہمارے لیے خلاصہ لکھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ یہ میدان الصحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اس نظم میں شاعر نے ایک بڑا ہی منفرد طریقہ اختیار کیا ہے اپنی بات کو بیان کرنے کا، کہ وہ خود ہی ہر بند میں دو سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی ان کا جواب دیتا ہے۔ یہاں بھی ایسے کہ میدان و صحرا اور بل کھاتے دریا کس نے بنائے ہیں، اور پھر خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ میدان سیدھی ہموار جگہ کو کہتے ہیں، جہاں ہم کھیت کھلیان بنا کر فصلیں اگاتے ہیں۔ اسی طرح صحرا جو ہے وہ ریگستانی علاقے کو، جہاں ریت ہی ریت ہوتی ہے، وہ بھی ایک زمین کی ایک قسم ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں صحرا بھی بنائے، عطا کیے ہمیں، اور میدانی علاقے بھی عطا کیے، اور صحراؤں میں جو ہے جانور پالنے کے لیے ایک بہترین ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحرا جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، کہ وہاں بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، اس طرح کے جانور جو ہیں وہ پالے جا سکتے ہیں اور پالے جاتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں بل کھاتے دریا، بل کھاتے دریا سے مراد یعنی زمین کے سینے پر بہتے ہوئے دریا، اس کو اس نے شاعرانہ انداز میں بل کھاتے ہوئے دریا کہا ہے۔ بل کھاتے دریا سے مراد کہ جو بالکل سیدھے نہ بہتے ہوں، کیونکہ ندی نالے جو ہیں ان کے مخصوص راستے ہوتے ہیں، لیکن دریا کا کوئی مخصوص راستہ نہیں ہوتا، وہ اپنی ہی مرضی سے جس طرف رخ کرتا ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دریا جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں، انہی کے پانیوں سے ہمارے کھیت سیراب ہوتے ہیں اور ہمیں فصلیں حاصل ہوتی ہیں، ہم فصلیں اگاتے ہیں۔ اگلے بند میں یہ گلشن میں پھولوں کی رنگیں قطاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ دوسرے بند میں چمن، گلشن جن کا آسان معنی باغ، یہ باغات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کے لیے نعمت ہیں، جن سے ہمیں پھول، خوشبو، خوبصورت منظر، اس کے علاوہ پھلدار درخت وہاں موجود ہوتے ہیں، طرح طرح کے پھل اور میوے ہمیں باغوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو گویا باغات بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہم انسانوں کے لیے بنائے ہیں۔ تیسرے بند کو دیکھیے کہ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ چاند اور سورج یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا ایک تاریک اندھیری جگہ ہوتی۔
یہ ایک بہت بڑا روشنی کا منبع، ایک بہت بڑا روشنی کا مرکز ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہے، اور خاص طور پر سورج، کہ جس سے دنیا نہ صرف روشن منور ہوتی ہے بلکہ اسی کی روشنی سے، اسی کی حرارت سے ہماری فصلیں پکتی ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی جہاں اور بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں انسان کے لیے، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت سورج اور چاند بھی ہے، اور چاند ہمیں رات کے وقت جو ہے روشنی عطا کرتا ہے کہ جس سے ہماری اندھیری راتوں میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ اس سے ایک اگلا بند ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھاتے ہیں شب میں وہ دل کو ہمارے خدا نے۔ تو وہ مسلسل، میں نے جیسے شروع میں کہا کہ شاعر جو ہے ایک بڑا ہی منفرد اس میں انداز اس نے اپنایا کہ ہر بند میں وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، تاکہ ہم، یعنی یہ بھی ایک علم دینے کا یا ایک معلومات فراہم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سوالات کر کے بچوں کے یا سننے والے کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کرنا، پہلے تاکہ بچے سوچیں، غور کریں، پھر خود ہی اس کا جواب بتا دینا۔ تو یہاں بھی وہ ستاروں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ رات کے وقت سیاہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے چمکدار ستارے چمکا دیے ہیں۔ ان کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے، لیکن ان کی اس تھوڑی سی روشنی سے قدرے اندھیرا جو ہے وہ کم ضرور ہو جاتا ہے، جو ہمارے لیے ایک امید کی، یعنی ایک کرن ہوتے ہیں کہ ابھی صبح جو ہے وہ ہونی ہے، اور وہ آسمان کی بلندی پر چمکتے ہوئے اتنے خوبصورت اور دلکش لگتے ہیں کہ ہم جب زمین پر کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل خوش ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں لبھا رہے ہوتے ہیں۔ لبھانے سے مراد یعنی ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کو وہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اڑ کر آسمان پر پہنچ جائیں ان ستاروں کے پاس۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کے سیاہ اندھیرے میں ان ستاروں کو نہ چمکاتا تو رات کی سیاہی زیادہ خوفناک ہو جاتی۔ تو اس خوف کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کالے آسمان پر رات کے وقت ستارے چمکا دیے، جو کہ خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ آگے اگلے بند میں دیکھیے کہ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کے موسم بنا دیے، اور ہر موسم ایک نئے رنگوں کے ساتھ، نئی خوبصورتیوں کے ساتھ، نئی نعمتوں کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے۔ تو گویا طرح طرح کے جو موسم ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور کچھ موسم تو اتنے دلکش اور خوبصورت ہوتے ہیں، جیسے بہار کا موسم ہے، ساون کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، کہ وہ ان کی خوبصورتی، دلکشی اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ انسان پرندے بھی ان کو دیکھ کر چہچہا اٹھتے ہیں۔ اور یہاں جو دو پرندوں کا ذکر، کوئل اور پی سے مراد پپیہا، یہ دو بہت ہی خوبصورت اور سریلی آواز والے پرندے ہیں کہ کوئل اپنی کوکو کے ساتھ نغمے گا رہی ہوتی ہے، اور پپیہا جو ہے وہ پی پی کی آواز کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خوبصورت موسم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔
اگر یکساں موسم، ایک جیسا کوئی موسم رہ جاتا دنیا میں تو ہم دنیا کی زندگی سے اکتا جاتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسموں میں رنگا رنگی پیدا کر دی ہے، طرح طرح کے موسم اس دنیا میں ہمیں عطا کیے ہیں تاکہ ہمارا اس دنیا کی زندگی سے جی نہ بھر جائے یا ہم اکتا نہ جائیں. پھر آخری دو بندوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے. بھوک ایک بہت بڑی، یعنی دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑی سزا کہہ لیں یا ایک بہت بڑا عذاب کہہ لیں. غربت اور بھوک جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہے. تو اس لیے وہی ذات ہے جو بھوکے انسان کو رزق عطا کرتا ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے. اور خوف و خطرہ جب ہوتا ہے تو جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ خوف ہو یا خوشی ہو، بھوک ہو یا رزق کی فراخی، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کے طلبگار ہونا چاہیے. ہماری بھوک کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کر کے رزق کی فراوانی وہ عطا کرتا ہے. ہمارے خوف، خطرے اور ڈر کو بھی وہی مٹاتا ہے. تو اس لیے سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں نہ خوشی کے وقت اس کو بھلانا چاہیے اور نہ ہی مشکل اور دکھ کے وقت اسے بھلانا چاہیے. اسی کو ہی یاد رکھیں. ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا. اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے. اس میں یہی شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سب کچھ اللہ کے ہی اختیار میں ہے. ہمیں اگر وہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر برائی کے راستے سے بچا لے تو یہ بھی اسی کے اختیار میں ہے. اس لیے اسی کو ہی اپنا رہبر و رہنما اور اپنا مددگار سمجھتے رہنا چاہیے. تو عزیز ساتھیوں، تو یہ ہمارے نظم کو ہم نے جو ہے نا کچھ مختصر انداز میں بیان، اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی. کیونکہ تشریح اور خلاصے میں یہ ہوتا ہے کہ خلاصے میں صرف اس کا اصل مفہوم سمجھا جاتا ہے، تشریح میں جو ہے بات کو زیادہ وضاحت کے ساتھ، پھر ایک ایک بند کی جو ہے نا 10 15 صفحوں کی بھی تشریح ہو سکتی تھی. لیکن جب خلاصہ ہم لکھیں گے تو اس میں صرف مختصر مفہوم سمجھا جاتا ہے، پھر خلاصہ لکھنے میں آسانی ہوتی ہے. اب ہم اپنے اصل کام کی طرف آتے ہیں، اس نظم کے خلاصے کی طرف. تو خلاصہ لکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور وہ کیا ہے کہ خلاصہ جو ہے، خلاصہ کا مطلب کیا ہے کہ طویل بات کو مختصر کر کے لکھنا. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ گھڑی بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا. اب یہ اتنا طویل جملہ ہے کہ اگر ہم کاپی پر لکھنا چاہیں تو 1 سے 1.5 سطر تک بھر جائے گی انہی لفظوں سے. اچھا، اس کو اب مختصر اگر لکھیں تو یہ کہیں گے کہ یہ گھڑی انمول ہے. اب 3-4 لائنوں میں ہم نے وہ بڑے جملے کو جو ہے نا مختصر کر دیا. تو طویل بات کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، بڑی بات کو چھوٹا کر کے لکھنا، یہ خلاصہ ہے. اور خلاصہ سبق اور نظم دونوں کا جو ہے نا لکھا جاتا ہے. جب آپ بڑی کلاسز میں جائیں گے تو وہاں آپ کو سبقوں کے خلاصے بھی لکھنے پڑیں گے. تو نظم کا لکھیں یا سبق کا لکھیں، اس کا جو اساتذہ کرام ایک طریقہ بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ جو ہے وہ دیے گئے مواد، سبق کے مواد کا تیسرا حصہ ہونا چاہیے. یعنی اگر 3 صفوں کا
سبق ہے تو اس کو اتنا مختصر کریں کہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک صفحے پر آ جائیں، لیکن اس کا خیال ہم نے رکھنا ہے کہ کوئی بات جو اہم اس سبق میں یا نظم میں دی گئی ہے وہ چھوٹنے نہ پائے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ 10 لفظوں میں ہے تو اسے 4 لفظوں میں کر لیں، ایک واقعہ اگر کوئی پورا پیرے میں لکھا ہوا ہے 8-7 لائنوں کا ہے تو اسے آپ 3 لائنوں میں کر لیں، یعنی بات ہم نے کوئی نہیں چھوڑنی، لیکن اس کو انتہائی مختصر کر کے لکھنا ہوتا ہے تو اس کو خلاصہ کہتے ہیں۔ اور اپنی طرف سے بھی کوئی نئی بات جو ہے جو اس سبق میں یا نظم میں نہیں دی گئی وہ بھی ہم نے شامل نہیں کرنی ہوتی، وہ چاہے اس کے مفہوم کے ساتھ مل بھی کیوں نہ رہی ہو، لیکن پھر بھی ہم اپنی طرف سے یا باہر سے کوئی نئی بات خلاصے میں شامل نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں اس نظم، اس حمد کے خلاصے کی طرف۔ اب میں نظم کو سامنے رکھ کر بولتا جاؤں گا جملے، اور آپ جو ہے نا وہی اپنی کاپی پر نوٹ کرتے جائیں۔ ہمارے نصاب میں شامل نظم حمد حفیظ الرحمن غازی کی تخلیق کردہ ہے۔ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کئی ایسی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی گزارنا ناممکن ہے، کہ جن کے بغیر ہماری دنیا کی زندگی گزاری ہی نہیں جا سکتی، اور نہ ہی ان نعمتوں کے بغیر دنیا کا نظام چل سکتا ہے۔ اور پھر شاعر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نعمتوں کا ذکر بھی بہت منفرد انداز میں کرتا ہے کہ وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی ان کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ میدان اور صحرا اور زمین کے سینے پر بہتے دریا کس نے بہائے ہیں، کس نے باغات کو بہاروں کا موسم بخشا اور پھولدار پودوں سے ان کو سجایا، اور پھر وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سب کو پیدا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اسی طرح چاند، سورج اور ستاروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی بدولت ہر طرف روشنی پھیل گئی اور اندھیروں کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر شاعر موسموں کا ذکر کرتا ہے کہ ہر موسم اپنے ساتھ کئی رنگ اور خوبصورتیاں لاتا ہے، کہ جن کے حسن سے نہ صرف انسان بلکہ پرندے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، اور وہی ہمیں سیدھے راستے پر چلانے والا اور برائی کے راستے سے بچانے والا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حمد کا مختصر سا خلاصہ جو زیادہ سے زیادہ 16-17 سطروں پر مشتمل ہے، اور اس کو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کا لکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشکل الفاظ کے معنی اس سبق کے یاد کریں، پھر پوری نظم کو توجہ کے ساتھ پڑھیں اور ہر بند کو پڑھ کر اسے مختصر صورت میں اپنے لفظوں میں لکھتے جائیں، تو آپ خود بھی بہترین خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، جس میں ہم نے کوشش کی کہ جو ہم نے مقاصد سبق کی تدریس کے متعین کیے تھے، مقرر کیے تھے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کس حد تک اس میں کامیابی
حاصل ہوئی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔